جہاں لطفی صاحبہ سے اسی سوال کی جانب، ٹھیک، امر بالمعروف کی جانب۔ عظمیٰ، ایک تو یہ کہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایسی خواتین کو، ایسے مرد حضرات کو، ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے گھر والوں کی، خاندان کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو چنانچہ یہ فکر جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ڈال دے۔ دوسری بات یہ کہ کہنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور ہمارے کام کو نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو ہدایت دینا ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے تھک کر چور ہو کر بیٹھنا یا یہ کہنا کہ بس اب ہم بہت مایوس ہو گئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں برابر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، خود عمل کر کے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ شاید کسی وقت ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ جی یہ اگر کر رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ بہت اچھی، بہت مختصر طریقے سے آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ ان کو تسلی بخش جواب دیا۔ فرحانہ قطب صاحبہ کی جانب آتی ہوں۔ ماشاءاللہ جتنے بچوں کو آپ نے تعلیم کی راہ پر لگایا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ جو بتا رہی ہیں کہ تربیت بھی آپ نے کی، ناخن کاٹنے کے حوالے سے اور نہلانے دھلانے کے حوالے سے، یہ دیکھیں بہت بڑی سعادت ہے۔ تھوڑی بہت کوشش میں بھی کرتی ہوں کہ جو ہمارے پاس سرونٹس آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں گاؤں وغیرہ سے، ان کے ہاں اکثر پاکیزگی اور ناپاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، ان کو صحیح سے نہانے کا، دھونے کا، کہ کب کس طرح ہمیں جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے یا نہانے میں، اور صحیح طریقے سے جو اسلامی طریقہ ہے نہانے کا، غسل کا، ان لوگوں کو بالکل ہی معلوم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے تو ماشاءاللہ اس طریقے سے لے کر اور تعلیم تک ایک ایک چیز میں ان کی رہنمائی کی ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے یہ جو زندگی کے اتنے سال آپ نے اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچوں کو دی ہے؟ بے انتہا خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، قلبی سکون ہوتا، اور سوچ کر اتنی خوشی ہوتی کہ ہمارے 4 بچیاں ہومیوپیتھک کے کالج میں پڑھے۔ وہ فیس بہت زیادہ تھی ان کی، مگر گھر کے قریب تھا، اچھا، گلشن میں۔ گورنمنٹ کالج بہت سستا ہوتا تھا، مگر میں نے کہا نہیں، ان کے جانے آنے کی مشکل نہ ہو، ان کے ماں باپ ان کو اجازت نہ دیں، نہیں دیں گے کہیں، تو میں وہیں پہ ان کو داخلہ کرائی، اور 4 بچی لڑکیاں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں۔ پھر ان کو میں نے کلینک سیٹ کر کے دی، گھر محلہ تمام دوائیاں دیتے، پھر ڈاکٹرز کے بعد اب وہ جابس کرتے ہیں۔ اور ایک لڑکی تو ماشاءاللہ اتنی برائٹ تھی، اس کا میاں جو ہے لاٹری میں اس کو ویزا نکلا امریکہ کا، وہ چلا گیا، یہ لڑکی بھی وہاں چلے گئی۔ یعنی وہ بچی تو اتنی شروع سے بہت لکی بچی اور بہت ہی انٹیلیجنٹ۔ اور اس کے بعد کئی بچے پولی ٹیکنک کے لڑکے پڑھے، بی اے آنرس کرے، لڑکیاں ایم اے میں، ابھی ایک لڑکی لاسٹ ایئر ہوئی، ابھی سیکنڈ، اب اس کا فائنل سیمسٹر ہے ایک لڑکی کا۔ لڑکے ذرا سست تھے پڑھنے میں، مگر پھر بھی پولی ٹیکنک وغیرہ نے کھینچ کے لے گئے ان کو۔ اب یہ مانتی ہے لڑکی ایکٹیو ہوتی ہے، لڑکی مانتی ہے، ان کے ماں باپ کی خوشامد دے کہ شادیاں نہیں کرو، یہ کرو وہ کرو، بہت ان کو بولتے رہنا پڑتا تھا۔ بچیاں بھی بہت اسمارٹ، بڑی اچھی تیز لڑکیاں تھیں۔ کچھ انسپریشن خواتین کے حوالے سے کہ جو ہم یہی شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں سے ٹائم نہیں ملتا، اور یقین کیجئے یہ بھی پروفیسر صاحب آپ شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ اکثر وہ بچے جو اکثر میں دیکھا ہے، اگر کوئی غیر حاضر ہے بچہ ایبسنٹ ہو گیا ہے اور وہ آپ کے گھر کسی بچے سے کاپی مانگنے آتا ہے، کوئی جرنل مانگنے آتا ہے کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا، میں اتنے دن غیر حاضر رہا یا میں بیمار رہا، تو مجھے کچھ بتا دو اسکول میں کیا ہوا، تو اس پہ بھی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو آنکھیں دکھاتی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ ان بچوں کو جو تھوڑی سی، جو بیچارہ کہیں بیمار ہو گیا ہے، آپ کے بچے کی تھوڑی سی ہیلتھ سے وہ اس صف میں دوبارہ آ سکتا ہے جہاں وہ 2-3 دن پیچھے کلاس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اپنی اولاد سے وقت نکالنے کے بعد اتنے بچوں کی آپ نے زندگی سنواری۔ خواتین کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہاں ہم خاص طور پر خدمت خلق کے حوالے سے، دین کی خدمت کے حوالے سے جب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، خواتین کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ جن کو اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی بچوں کی بہبود کے لیے سوچیں تو صحیح؟ تو یہی سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے کرنے کے لیے بہت بڑا دل اور بہت محنت چاہیے ہوتی، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں پسند کرتا اپنا آرام نہیں خراب کرتے۔ میں یہ کہتی ہوں دوپہر میں تھوڑی دیر سو، اتنا زیادہ سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر اپنا آرام ختم کریں، کسی دن تو کسی بچوں کو لے کے بیٹھیں۔ تو جب امریکہ گئی تھی میں، آپریشن تھا میرے ہاتھ کا، تو اس زمانے میں پھر بچوں کے ایگزامس تھے، فائنلز یہاں، اور میں اتنی پریشان کہ میں وہاں کے ہماری کالونی کے جتنے لوگ تھے میں نے ان کو بچے بانٹ دیے تھے۔ میں نے کہا پلیز وہاں سے آپ ان بچوں کو صرف پیپر کے ایک دن پہلے پڑھائیں، بس آپ
सुनना ही रहता था बच्चों को, सारा तो मैंने रिवीजन रटा रहता दिया था। अच्छा। सब चीज मैंने कंप्लीट करा दी थी कोर्स उनका, और इतना लग के मैं कराई। उस जमाने में बीमारी भी चल रही थी मेरी, टेस्ट भी हो रहे थे काफी सारे, तो बहरहाल मैंने अपना टाइम उनको पूरा दिया। फिर मैंने वहां से फोन किया हर एक को कि प्लीज उन बच्चों को पढ़ाओ, पेपर्स कैसे होने पूछो। पर मुझे फिक्र रहती थी, बहुत फिक्र करती थी मैं, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था पढ़ाने में, करने। अब मैं बहुत मिस करती हूँ वो लम्हा मेरा जो था पहले का। जहारा लुत्फी साहबा